हुक्मरानों से मेरा मुतालबा है कि इजराइल जैसे जालिम के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें। हम सब तैयार हैं अल्लाह के फजल करम से, और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान की बसीरत चाहिए, उनकी क़ियादत चाहिए, पाकिस्तानियों के उनसे फायदा लेना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। पाकिस्तान के हुक्मरानों से मेरा मुतालबा है कि इजराइल जैसे जालिम के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें। हम सब तैयार हैं अल्लाह के फजल करम से, और इंशाअल्लाह अपनी जान की कुर्बानी पेश करेंगे, नजराने पेश करेंगे। हमारे साथ ऐसे नौजवान हैं पाकिस्तान में कि वो इजराइल को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए इजराइल खतरा है। खुदारा हुक्मरानों, होश के नाखुन लो, पाकिस्तान को बचाना है तो इजराइल को खत्म करना। ये नासूर है उम्मत मुस्लिमा के दिल में, ये अमरीकियों ने हमारे लिए बनाया है। ये मदीना मुनव्वरा के लिए भी खतरा है, ये मक्का मुकर्रमा के लिए भी खतरा है, ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। इस नाजायज औलाद जो उन्होंने यहाँ नाजायज बेटे को यहाँ बैठाया, उसको उठाना है, बाहर फेंकना है, तब भी हमको करार मिलेगी, सुकून मिलेगी। और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान की बसीरत चाहिए, उनकी क़ियादत चाहिए, पाकिस्तानियों के उनसे फायदा लेना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बराह करम पर इसके लिए जरूरी है कि पूरे पाकिस्तानियों को दावत दे, और इंशाअल्लाह हम तैयार हैं अल्लाह के फजल करम से। बड़ी मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुक्रिया। छोड़ खैर जनाब स्पीकर साहब, आज जिस मसले के हवाले से हम सब इकट्ठे हैं, इस पाकिस्तान के उम्मीद जिस ईवान के साथ वाबस्ता हैं, वो एक मुत्तफक का मसला है और इसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश भी नहीं। और यकीन जानिए कि ना मैं या हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ या हिज़्ब इक़्तिदार के खिलाफ कोई बात करने का जुर्रत कर सकता हूं, और न होनी चाहिए। यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे ये मुजाहिदीन इतना भी उसमें सकत नहीं, हमारे इन मुजाहिदीन में इतना भी बर्दाश्त नहीं कि कम से कम अपने साथियों की, अपने कुलीग्स की इसराइल खिलाफ नुक्ते नजर तो कम से कम सुन ले। एक अजीब कैफियत है, पता नहीं क्या हुआ है हमारे ऊपर। जनाब स्पीकर, मसला है दरख्वास्तों का, मसला है अपीलों का, और इस रेजोल्यूशन से जो कुछ वाज़िह है आपने भी सुना, मैंने भी सुना। उसमें भी दरख्वास्तें हैं कि सलामती कौंसिल के जो करारदाद हैं इसराइल उसको तस्लीम करे, उसके मुताबिक अमल करे। और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी फरमाया, हमारे दूसरे बुजुर्गों ने भी फरमाया कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से। मेरे ख्याल में काजी का फतवा नहीं होता, काजी का फैसला होता है। ये बुनियादी मसला है, अली मोहम्मद साहब भी जानते हैं। काजी तो फैसले करते हैं, तो तकदीर के काजी का ये फैसला है कि मर्गे ज़ईफ़ी, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात होता है। आज पूरी उम्मत बहुत परेशान है, हम सब जो हैं सवाली हैं, और इसराइल ने काम किया है, और यहूदी प्रोटोकॉल जो हैं उन्होंने जो पेश किए थे उनके मुताबिक उन्होंने दुनिया में आगे बढ़े हैं, काम किया है। पूरी दुनिया को इक्तिसादी हवाले से उन्होंने अपने शिकंजों में कस दिया है। पूरी दुनिया को अपने मीडिया की वसातत से गुलाम और इरगमाल बनाया है। बात जो कुछ हम कर रहे हैं दुनिया तक वो नहीं पहुंचती। इसराइल जो कुछ कहते हैं अपने जालिमाना रविश को मकहूरियत और मजलूमियत के अंदाज से वो पेश करते हैं, क्योंकि दुनिया की मीडिया पर उनका कब्जा है, दुनिया की इक्तिसादियात पर उनका कब्जा है, और हम भी आए रोज कचकोल उनके सामने रखते हैं। पूरी उम्मा IMF के सामने,
ہم بیٹے ہیں، ورلڈ بینک کے سامنے ہم بیٹے ہیں، ہم کیوں ان کی مخالفت کس طرح کریں گے؟ امت سے کس طرح یہ توقع رکھیں؟ ہم امت مسلمہ انتہائی ذبحانی کے ساتھ جو ہیں ان کا سامنا پریشان ہے، اور یہ بالفور ڈیکلیریشن کا نتیجہ ہے، یہ یہودی پروٹوکول کا نتیجہ ہے۔ 1897 میں انہوں نے جو باتیں کی تھی سوئٹزرلینڈ میں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور یہ یہودیوں کی جو حکومت ظالمانہ انداز میں بنائے ہیں، اس زمانے میں جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے امیر مفتی کفایت اللہ صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ اسرائیل پر فلسطین کے زمین کو فروخت کرنا حرام ہے۔ اگر اس فتوے پر وہاں اس زمانے کے عرب عمل کرتے تو کم از کم یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ افسوس کی بات ہے، ہم ماننے والے نہیں، ہم علماء کی بات ماننے والے نہیں۔ جو ریزولوشن ہم نے پاس کی، دیکھو آج سے چند مہینے پہلے کراچی میں ہم نے ملین مارچ کیا، اسرائیل مردہ آباد ملین مارچ، اور قائد ملت اسلامی نے بات ثابت کرا دی کہ پاکستانی قوم صہیونیت دشمن اس لیے ہیں کہ وہ ظالم ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے ازلی دشمن ہے۔ اور آج بھی 21 مئی کو ہم نے پورے پاکستان میں قائد ملت اسلامی نے اعلان کیا کہ ہم اپنے مسلمان مظلوم مقہور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر منائیں گے۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کردار اپنائیں جو حکومت کا بنتا ہے۔ ایک ہے ہمارا کردار، حضرت ہم تو اس میں کوئی شک نہیں، ہم یہی مطالبے کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اسرائیل اس طرح نہ کرے، اس طرح نہ کرے، لیکن عالمی دہشت گرد امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ سلامتی اقوام متحدہ تو نہیں، ایک قوم ہے، اقوام متحدہ کہاں ہیں؟ اگر مسلمان اس طرح کا چھوٹا سا واقعہ کر دیں تو پوری دنیا میں دہشت گردی کے حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان مظلوم ہے، مقہور ہے، دہشت زدہ ہے، دہشت گردی کے شکار ہے۔ صرف فلسطین مظلوم نہیں، پوری امہ مظلوم ہے۔ محترم جناب اسپیکر صاحب، آج فلسطینی جو رو رہے ہیں اور ایک بہن کی جو مثال پیش کرتے ہیں، نہیں، میں نے جو کچھ سنا ہے، تمام فلسطینی بہنیں، تمام فلسطینی بچے بلک بلک کر روتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کی ضمیر وہ مردہ ہے، مردہ لاش بن چکی ہے۔ تو یہ مسلم امہ کو زندہ کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ کوئی مسیحا کی ایک مسیحا کی ضرورت ہے کہ اس کے مردہ لاش میں زندگی کی آثار کے معجزانہ انداز سے پیدا کرے، اور یہ ہم کر نہیں سکتے۔ حالات بہت نازک ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، پاکستان کا کردار عام دنیا کے جتنے مسلمان اس جیسا نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان ایکٹ میں قوت ہے، پاکستان میزائل ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے ساتھ ایسی میزائل ہے کہ ایک چند منٹوں میں اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ مسلم امہ کے ساتھ اس طرح نہ کرو، یہودیوں باز آ جاؤ۔ اور آپ خود جانتے ہیں پشتون ہے، ہمارا پشتوں میں کہتے ہیں وہ کاغا خلپ سکھ سمیگی، یہ ٹھیڑا منہ، یہ منہ کو سے سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ یہودی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق ان کو سکھایا تھا وہ سبق سکھانے چاہیے، اور جو سبق سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو سکھایا تھا، ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم نے طارق ابن زیاد کا کردار ادا کرنا ہے، خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے کردار، اور عمر فاروق جیسے خلیفہ چاہیے کہ جرأت مندانہ فیصلے کر کے، اور یہ ہے ہماری زمین۔ میں دلائل کے ساتھ کہتا ہوں، یہ صدیوں سے عرب یہاں آباد ہے، اور یہی عرب تھے جو ایک زمانے میں عیسائی تھے، اور ان عیسائیوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے تھے۔ ان عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ
عمر فاروق کو جو چابیاں دیتے تھے اس شرط پر دیتے تھے، ان کا شرط یہ تھا کہ سرے سے یہودیوں کو بیت المقدس کو عبادت کے لیے بھی نہیں چھوڑنا۔ تو یہ عمر فاروق نے ان کو کہا کہ نہیں، مسلمان وسیع النظر ہے، عبادت کے لیے آئے، لیکن اس کو کوئی مالکانہ حقوق بیت المقدس پر حاصل نہیں ہوں گے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے فلسطین لے لیا تو ان کے ساتھ عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، صلیبیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہاں یہود نہیں آئیں گے۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کا جو آج کل گٹجوڑ ہے، یہ بہت بات کی باتیں ہیں اور یہ بالفور ڈیکلریشن کا نتیجہ ہے۔ ہم نے برطانیہ اور امریکہ پر بھی یہ بات واضح کرنی ہے، اگر افغانستان کے طالبان ان پر اپنی قوت، کمزور قوت کے ذریعے، ایمانی طاقت کے ذریعے واضح کرا سکتے ہیں کہ ہم تم کو بگانے پر مجبور کر سکتے ہیں امریکہ، تو اسرائیل کون ہے؟ تو پاکستان جیسے حکمران کو، پاکستانی جیسے قوت کو، پاکستان ایٹمی قوت ہے، اب پاکستان کے حکمرانوں سے میرا مطالبہ ہے کہ اسرائیل جیسے ظالم کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔ ہم سب تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے، نذرانے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایسے نوجوان ہیں پاکستان میں کہ وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے اسرائیل خطرہ ہے۔ خدا را حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، پاکستان کو بچانا ہے تو اسرائیل کو ختم کرنا یہ ناصور ہے۔ امت مسلمہ کے دل میں یہ امریکیوں نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ مدینہ منورہ کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ مکہ مکرمہ کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس ناجائز اولاد جو انہوں نے یہاں ناجائز بیٹے کو یہاں بٹھایا ہے، اس کو اٹھانا ہے، باہر پھینکنا ہے، تب بھی ہم کو قرار ملے گی، سکون ملے گی۔ اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کی بصیرت چاہیے، ان کی قیادت چاہیے، پاکستانیوں کے ان سے فائدہ لینا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ براہ کرم پر اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے پاکستانیوں کو دعوت دیں، اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ شکریہ جی۔